وسلم ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العزت کی ذات کی بابرکت کے لیے ہے، اور درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبیٰ سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے، کامیاب ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنایا۔ یہ مختصر زندگی بھی اسی کی کامیاب ہوگی، اور آخرت کی نہ ختم ہونے والی آباداً آباد ہمیشہ رہنے والی زندگی بھی اسی کی کامیاب ہوگی۔ سامعین محترم، سورۃ الاحزاب 21ویں پارے کے آخر میں سے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے قیامت کے دن ملاقات کرے، اللہ سے انعامات اور کامیابی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرے، پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں نمونہ بنائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائے۔ سامعین محترم، گزشتہ سے پیوستہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے صحیح سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات حاصل کر رہے ہیں۔ اس تعلیمات کے حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ماحول میں، کس انداز سے، کتنے مشکل ترین حالات میں دین کی، اسلام کی، شرعیت کی، حق کی بات کہی، اور آپ کے ماننے والوں پر دین کو، اسلام کو، شریعت کو قبول کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات آئیں، پابندیاں لگی، آزمائشیں اور فتنوں سے دوچار کیا گیا، لیکن ان ساری صورتحال کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت دینے سے باز نہیں آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو بات کہہ دی، آپ کو مان لیا، اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے، پھر اس سے منحرف نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تنگیاں دیکھی ہیں، ان کو مشکلات میں گرے ہوئے دیکھا ہے، اور ان سے کہہ دیا جاؤ حبشہ کی طرف نکل جاؤ، مکے کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا سفر ہجرت حبشہ وہ ہم نے 2-3 خطبات میں سماعت فرمایا ہے۔ آج کے اس مختصر وقت میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی علاقوں میں دعوت کا، اسلام کا پرچار کس انداز سے کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت کس انداز سے دی ہے، قبائل میں دی ہے، ان لوگوں کو دی ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کو دیکھا تھا، امانت کو دیکھا تھا، دیانتداری کو دیکھا تھا، صداقت کو دیکھا تھا، اس کے باوجود ان کو اللہ کا حکم جو آیا تھا ان تک پہنچایا ہے، اور آگے سے مخالفین، مشرکین، آپ کے عزیز و اقارب میں سے دشمنی کرنے والے، مخالفت کرنے والوں نے کس انداز سے مخالفت کی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو بند نہیں کیا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، سیدنا ربیعہ بن عباد دہلی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابو لہب کو، وہ اکاز
مکے کا ایک علاقہ ہے جسے اکاز کہا جاتا ہے. اکاز کے بازار میں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. اور یہ اپنے اشاروں سے یہ بات لوگوں کو کہہ رہا تھا اور اس کا اشارہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. اللہ اکبر. کہتا ان ھذا قد غوا فلا یغوینکم عن آلہۃ آبائکم. یہ ابو لہب جو بڑا خوبصورت دراز قد زلفیں رکھی ہوئی تھی، خوبصورت چہرہ ہے، اور لوگوں کو اکاز کے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارے کر کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ھذا قد غوا. کہتا ہے لوگو، یہ جو شخص ہے، اشارہ کس کی طرف کرتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کہتا ان ھذا قد غوا، لوگو یہ جو شخص ہے نا، یہ بھٹک چکا ہے اپنی اصل راستے سے، یہ بھٹک چکا ہے، مطلب یہ ہمارا دین چھوڑ چکا ہے. اور کہتا کیا؟ فلا یغوینکم عن آلہۃ آبائکم. کہتا لوگو، ایسا نہ ہو کہ تم اس کے بہکاوے میں آ جاؤ اور یہ تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے معبودوں سے تمہیں یہ بھٹکا دے. کتنی فکر کی دعوت دے رہا ہے ظالم بدبخت. آج ہمارے اس معاشرے میں ابو لہب کے نام کا بڑا چرچا کیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے فلاں موقع پر خوشی کی تھی، اس نے جشن منایا تھا، اس نے لونڈی کو آزاد کیا تھا، ہم کیوں نہ خوشی منائیں. اور ظالموں، کب سمجھو گے اللہ کے دین کا یہ دشمن تھا، بہت بڑا دشمن تھا. اور تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نے ابو لہب کے اتنا زبردست انجام بیان کیا ہے اور خطرناک اور گندا ترین انجام بیان کیا ہے. تم ابو لہب کی دلیل دیتے ہو؟ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکاز کے بازار میں دعوت دے رہے ہیں اور یہ ظالم سگا چاچا ہے اور پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے یا ایھا الناس ان ھذا قد غوا. لوگوں، یہ جو شخص ہے اس کا اشارہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. قد غوا، یہ اپنے دین سے بھٹک چکا ہے. فلا یغوینکم عن آلہۃ آبائکم. کہیں ایسا نہ ہو یہ تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے معبودوں سے یہ تمہیں بھٹکا دے، گمراہ کر دے. عباد بن ربیعہ دہلی کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا، ایک روایت میں ملتا ہے میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا، وہ بھی مسند احمد کی ہے. کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ جو پیچھے پیچھے شخص چل رہا ہے یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو لہب ہے اور جو آگے آگے لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھتیجا ہے، یہ چاچا ہے. اور آج لوگوں نے چچے کے نام کا دین بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر ہم نے قرآن سے محبت کی ہوتی، ہم نے حدیث سے محبت کی ہوتی تو ہمیں یہ بات سمجھنے میں مشکل نہ آتی کہ قرآن نے تو ابو لہب کی اتنی زیادہ مذمت کی ہے، قرآن میں کسی اور کی اتنی زیادہ مذمت ہوئی نہیں ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ بچے کو صورت یاد ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब। एक मौका पर अबू लहब ने ये बात कहा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज होते हुए, आपकी दावत से डर कर, आपके इज्जत और मुकाम को घटाने की, कम करने की नाकाम कोशिश करते हुए उसने कहा था, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ुबिल्लाह वो कलेमात जुबान से निकालना ज़ेब नहीं देते, लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि अल्लाह ने कुरान में उसको बयान कर दिया है। कहा, ऐ मोहम्मद नाउज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे हाथ टूट जाए, तेरा हाथ टूट जाए, शल हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अबू लहब का जवाब दिया, कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब। मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ ना टूटे, हाथ टूटे तो अबू लहब के हाथ टूटे। अगर हमने कुरान से मोहब्बत की होती, इसको समझा होता, तो आज हम अबू लहब की वो बेबुनियाद बात, वो बेबुनियाद अमल जिसकी कुरान और हदीस में दलील नहीं है, उसको दलील बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर लोगों को गुमराह न करते। यहाँ मुस्नद अहमद की ये जो हदीस मैं आपको सुना रहा हूँ, अब्बाद रबिया बिन अब्बाद दिल्ली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं एक और हदीस में, बल्कि इस हदीस के रवायत के आखिर में है, वो कहता है, मुझे आज भी वो शख्स नजर आ रहा है, उसके चेहरे की रंगत सफेद थी, लंबे और सयाबाल थे, जुल्फों वाला था, लेकिन एक आंख से थोड़ा बैंगा भी था। अबू लहब उसको कहते थे, जो मेरे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत करता था। अल्लाहु अकबर। आइए, यह भी मुस्नद अहमद की हदीस है, 16,021 नंबर पर, और सनद के एतबार से सही है। यही रबिया बिन अब्बाद दिल्ली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, पहली हदीस उकाज के बाजार की है, और इस रवायत में तज़किरा ज़ुल्मजाज बाजार की है। यह भी मक्के का एक बाजार था, इलाका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं कि मैंने देखा कि आप लोगों को दावत इस्लाम दे रहे हैं। रबिया बिन अब्बाद दिल्ली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने देखा ज़ुल्मजाज के बाजार में आप लोगों को दावत दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। और आपके पीछे एक बेंगा, एक आंख से काना आदमी, बेंगा आदमी, वो आपके पीछे चल रहा है और लोगों से कहता जा रहा है, लोगों से कहता जा रहा है, ला यसुद्दन्नकुम अन हादा अन दीनी आलिहतिकुम। लोगों याद रखना, लोगों याद रखना, ला यसुद्दन्नकुम हादा अन दीनिकुम आलिहतिकुम। ये आदमी कहीं तुम्हें तुम्हारे माबूदों के दीन से रोक ना दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्मजाज के बाजार में लोगों को दावत दे रहे हैं, दावत तौहीद, दावत इस्लाम, जो अल्लाह ने जिम्मेदारी दी उसको पूरा कर रहे हैं। और ये जालिम अबू लहब ये पीछे पीछे बेंगा है और खूबसूरत जवान है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चचा है, वो उसी तरीके से पीछे चला हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं, ये लोगों को कहता है ला यसुद्दन्नकुम, और ये कहीं तुम्हें रोक ना दे, तुम्हें रोक ना दे, हादा अन दीनी आलिहतिकुम। ये जो शख्स है इशारा करके कहता है, ये कहीं तुम्हारे आबाओ अजदाद के दीन से तुम्हें रोक ना दे। अल्लाह अकबर। रबिया बिन उबाद कहते हैं, मैंने जब इसका ये मंजर देखा तो मैंने पूछा ये कौन है? फिर मुझे यही बताया गया, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा है, अबू लहब इसका नाम। 2 हदीसें हो गई। आइए तीसरी हदीस भी सुनते हैं, और यह हदीस भी मुस्नद अहमद की 16,022 नंबर पर है। यही सहाबी सैयदना रबिया बिन अब्बाद दिल्ली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्मजाज के बाजार में लोगों को दावत दीन दे रहे हैं, तौहीद की दावत दे रहे हैं,
اور ایک بہنگا آدمی ابو لہب جس کا نام تھا وہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا اس کے پیچھے چل کر اپنے آباء و اجداد کے دین سے منہ نہ پھیر لینا، لوگوں اس سے بچ جاؤ، لوگوں اس سے بچ جاؤ۔ اس طرح لوگوں کو یہ دین سے منحرف کرتا، لوگوں کو بدظن کرتا، اور لوگ کہتے کہ آگے دعوت دینے والا، اسلام کی اور توحید کی دعوت دینے والا یہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پیچھے اس کو روکنے والا، اس کی دعوت کی نفی کرنے والا، رد کرنے والا یہ چچا ابو لہب ہے۔ آئیے چوتھی حدیث سماعت فرما لیجیے، یہ بھی صحابی سیدنا ربیعہ بن دہلی عباد دہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ مینا میں، یہ بھی مکے کا ایک علاقہ ہے مینا، جو لوگ عمرہ اور حج پر جاتے ہیں انہوں نے میدان عرفات اور مینا دیکھا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کے گھروں میں پھر پھر کر تبلیغ کر رہے ہیں، ہر گھر پر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو جا کر جو اللہ نے حکم دیا تھا، دعوت کا حکم دیا تھا، وہ جا کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور دعوت کے کلمات کیا ہیں؟ دعوت کے کلمات کیا ہیں؟ سیدنا حضرت ربیعہ بن عباد دہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے، کہا ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، وہ تمہیں حکم یہ دیتا ہے کہ تم نے عبادت صرف اس رب کی کرنی ہے جو اکیلا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ تم نے کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ سیدنا ربیعہ بن عباد دہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ایک ایک گھر میں جا کر یہ دعوت دے رہے ہیں، اللہ اکبر، اور آپ کے پیچھے یہی بدبخت انسان ابو لہب وہ لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے ھذا یامرکم ان تدعوا دین آبائکم، لوگوں یہ شخص تمہیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو، اس بات کی تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ ھذا یامرکم ان تدعوا دین آبائکم، لوگوں اس کی بات نہ ماننا، اس کی بات کو تسلیم نہ کرنا، اس کی دعوت کو قبول نہ کرنا، یہ تمہیں تمہارے آباء اجداد، ابا اور دادے کے دین سے پھیرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سیدنا ربیعہ بن عباد دہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس موقع پر بھی میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے، تو مجھے پتا چلا یہ وہی شخص ہے، یہ ابو لہب جسے کہا جاتا ہے۔ سیدنا عباد بن ربیعہ بن عباد دہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے یہ ساری مناظر عکاظ کے بازار میں، ذوالمجاز کے بازار میں، مینا کے ایک ایک گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے کے اس انداز کو میں نے چھوٹی عمر میں دیکھا تھا، اور اس وقت میں نے جب عکاظ کے بازار میں دعوت دیتے دیکھا، جو باتیں ابو لہب کر رہا تھا میرا جھکاؤ بھی ابو لہب کی باتوں کی طرف تھا۔ جب میں نے پوچھا یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا یہ ابو لہب ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ ہجرت مدینہ سے پہلے ہر علاقے میں، قبیلے میں جا کر، لوگوں کے گھروں میں جا کر لوگوں کو دعوت توحید دیتے تھے۔ کہتے ہیں پھر جب میں بڑا ہوا اللہ نے مجھے اسلام سے روشناس کیا، ان کے شاگرد نے جب یہ حدیث انہوں نے اپنے شاگردوں کو سنائی اور پڑھائی تو ان کے شاگرد نے پوچھا، اے استاد محترم ربیعہ بن عباد دہلی، آپ فرمائیے آپ اس وقت کتنے ایک بچے تھے جب آپ نے یہ سارے مناظر دیکھے تھے؟ کہتے تھا میں بچہ، لیکن مجھے ان ساری چیزوں کو بڑی اچھی طرح ان کی پہچان تھی، آج بھی مجھے نظر آ رہا ہے، میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں
جو اکاز کے بازاروں میں، ذوالمجاز کے بازاروں میں، منا کے ایک ایک گھر میں جس نے توحید کی دعوت اور اسلام کی دعوت دی تھی، اور آج بھی اس شخص کو میں اچھی طرح دیکھ رہا ہوں، مجھے وہ مناظر اچھی طرح یاد ہیں، وہ ابو لہب جو ہر موقع پر ان کے لیے رکاوٹ بنا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی مخالفت کی، کبھی کوئی پرواہ نہیں کی تھی، جو اللہ کا حکم تھا اس دعوت کو پہنچاتے رہتے۔ سامعین محترم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ پہلو ہے جب آپ نے مکے کے قبائلوں میں دعوت شروع کی ہے۔ ابھی تو میں نے صرف 3 علاقوں کے نام لیے ہیں، اکاز کا بازار مکے کا، اور مکے کا ذوالمجاز بازار، اور مکے کا منا کا علاقہ، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے دعوت دی ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ اگر سچی بات آج بھی مسلمانوں کو بتائی جائے، وہ تو لوگ کافر تھے، مشرک تھے، جو اپنا مقابلہ سمجھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا مقابلہ سمجھتے تھے۔ سنو میرے بھائیوں، میں کسی مسلمان کو اپنے مقابلے میں نہیں سمجھتا، میرے لیے ہر مسلمان عزت اور احترام کے لائق ہے، اس کی اتنی ہی حرمت ہے جتنی اسلام نے اس کی بیان کی ہے، اس کی میرے نزدیک اتنی ہی عزت ہے جتنی اسلام نے اس کی عزت بیان کی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اگر آج بھی لوگوں کو سچی بات، حق کی دعوت اور توحید کی دعوت دی جائے تو آج بھی لوگ کہتے ہیں ساڈے وڈے وڈیرے ایویں کردے رہے نے، ہم کی کریے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائیو، یہ جدید دور ہے، اللہ تعالی نے آسانیاں نازل فرما دی ہیں، ہر چیز میں وسعت آ چکی ہے۔ آؤ آج بھی اس دین کو سمجھنے کے لیے اگر کسی کے پاس وقت اور ٹائم نہیں ہے، اور حق بات یہ بات کہہ کے ٹھکرا دی جاتی ہے کہ میرے ابا جان یا ہمارے ماں باپ جس دین پر رہے ہیں، جس طریقے پر رہے ہیں، اسی پر رہیں گے، حق کو حق مانتے ہوئے تسلیم نہیں کرتے، یہ مانتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے اور یہ بہتر معلوم ہوتی ہے، لیکن رکاوٹ یہ ہے کہ میرے ساڑھے وڈے وڈیرے دیتے نہیں چلے۔ تو بھائیو آؤ، میں کھلے دل آپ کو دعوت دیتا ہوں، میری کسی سے کوئی لڑائی اور جنگ نہیں ہے، آؤ حق کو تسلیم کرو اور جو صراط مستقیم والا راستہ ہے اس پر گامزن ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا اور آخرت بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔